فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت بشریت کے ادراک سے ماورا ہے۔ آیت اللہ دربندی نیشابوری نے بیان فرمایا کہ ایک دن سرکار امیر المومنین اپنے گھر کے دروازے سے الٹے پاؤں باہر آ رہے تھے۔ عمار نے آپ حضرت کو اس کیفیت میں دیکھ لیا تو عمار یاسر سرکار علی کے قریب جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ مولا، آج میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر مبارک کے دروازے سے الٹے پاؤں باہر آئے اور دروازے کو بند کر کے بازار کی طرف جانے لگے۔ اس کا راز کیا تھا؟ کیا یہ کوئی سنت ہے، کوئی ایسا عمل ہے جسے ہم بھی بجا لا سکتے ہیں؟ کس وجہ سے آپ نے یہ عمل؟ تو سرکار علی نے فرمایا، اب مقام فاطمہ کو دیکھیے گا کہ فاطمہ کس مقام پر فائز ہے۔ علی نے فرمایا کہ عمار، میری فاطمہ چونکہ صحن میں موجود تھی، میں علی نہیں چاہتا تھا کہ میں فاطمۃ الزہرا کو پشت کر کے باہر آؤں، اس لیے میں الٹے پاؤں باہر آیا۔ اللہ اکبر! علی جیسا شہنشاہ، سید الولایت، فاطمہ کا اتنا ادب و احترام کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں فاطمہ کو پشت کروں۔ کیا مقام ہوگا اس سیدہ کا جس کا علی جیسا امام اتنا ادب کرتا ہو؟ یقین جان لیں سامعین، یقین جان لیں کہ وہ علماء جو با معرفت گزرے ہیں، ان کو جو بھی مقام و منزلت ملی ہے صرف اس ادب کی وجہ سے۔ اہل بیت کی نسبت ادب کی رعایت کریں۔ وہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہوگی کہ سرکار دو جہاں ہمیشہ جب بھی سرکار علی کو بلاتے تھے تو یا علی کہہ کر بلاتے تھے۔ کسی زمانے میں نے تحقیق کی تھی کہ وہ احادیث جمع کروں جہاں پر سرکار دو جہاں نے یا علی کہتے ہوئے علی سے خطاب کیا، تو مجھ طالب علم کے قلیل علم کے تحت جہاں میں نے وہ احادیث جمع کی تھی تو 100 سے زیادہ وہ احادیث تھی جہاں پر سرکار دو جہاں نے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے رسول خدا نے امیر المومنین سے خطاب کیا۔ یہ پیغمبر خدا کی ان کا طور و طریقہ رہا تھا، لیکن ایک دن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ رسول خدا یہ فرماتے کہ یا علی، کہا یا ابا الحسن، میرے قریب آؤ۔ تو راوی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو ہمیشہ آپ کی زبان سے جب علی کو آپ خطاب کرتے تھے تو یا علی کہہ کر خطاب کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا بلکہ ان کی کنیت سے پکارا؟ تو پتہ ہے رسول خدا نے اس صحابی کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، چونکہ آج میں وضو سے نہیں تھا اس لیے میں نے گوارا نہ سمجھا کہ میں بغیر وضو کے علی کا نام اپنی زبان پر جاری کروں۔ اس سے بڑھ کر ادب کیا ہو سکتا ہے؟ میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ادب دیکھیے، سید الانبیاء علی کے ادب کے معاملے میں کس مقام پر ہے، علی سیدہ کے ادب کے معاملے میں کس مقام پر ہے۔ عمار یاسر کے لیے ملتا ہے کہ عمار یاسر اہل بیت سے اتنی عقیدت، علی اور ان کے خاندان سے اتنی عقیدت رکھتا تھا عمار یاسر۔ ایسے نہیں عمار یاسر کو ایمان کا 9واں درجہ ملا، عمار یاسر بغیر وضو کے علی کے گھر کی جانب کبھی نہیں جاتا تھا۔ اور وہ مقدس اردبیلی جب نجف میں علی کے باب العلم کے درس علم کی خیرات مانگ رہے ہوتے تھے، اتنا ادب تھا کہ اگر اپنے گھر میں بھی ہوتے، اپنے حجرے میں بھی ہوتے تھے، تب بھی نجف کی طرف کبھی پاؤں دراز کر کے وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ان کا ادب تھا، احترام تھا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر اس خاندان کا، اہل بیت علیہ السلام کا جتنا انسان ادب کرے گا اتنا اسے معارف کے موتی عطا ہوتے جائیں گے۔ اور وہ حدیث جو بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ کلما دخلت فاطمہ
جب بھی سیدہ کونین رسول خدا پر داخل ہوتی تھی، وارد ہوتی تھی، تو سرکار دو جہاں شہزادی کونین کے ادب میں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ فقط کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے رسول خدا، بلکہ استقبال کے لیے آگے جاتے تھے، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے۔ پھر تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا جب گھر میں ہوتے تھے، دروازے پہ دق الباب ہوتا تھا، کنیز اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی تھی، رسول خدا فرماتے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ دروازے کے دق الباب کی کیفیت بتا رہی ہے کہ میری فاطمہ دروازے کے اس پیچھے ہے، لہٰذا میں خود جاؤں گا اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھولنے۔ یہ احترام، یہ ادب رسول سے سیکھیے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ مقام، یہ منزلت، کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کا اتنا احترام کرتا ہو؟ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء، جتنے رسول، جتنے صاحبان شریعت رسول گزرے ہیں، کسی رسول کی سیرت و سنت و ان کی رفتار میں یہ نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیٹی کی اتنی عزت و احترام و تکریم کرتے ہو۔ اب یہاں پر میں آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کہ وہ جملے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ رسول خدا جیسی ہستی اگر فاطمہ الزہرا کا اتنا احترام و عزت کریں، تکریم کریں، یہ بیٹی کے اعتبار سے رسول خدا نہیں کر رہے تھے کہ فاطمہ آپ کی بیٹی تھی لہٰذا آپ احترام کریں، بلکہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں یہ اس لیے پیغمبر فاطمہ کا احترام کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، کیونکہ رسول خدا کو جتنی فاطمہ کی معرفت ہے اتنی کسی کو نہیں۔ یہ عرفان فاطمہ کی وجہ سے رسول خدا فاطمہ کی تکریم کر رہے ہیں۔ رسول خدا جانتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، علی جانتے ہیں کہ فاطمہ کا درجہ، ان کی رفعت کیا ہے۔ اور سرکار امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ماننے والوں، میرے شیعوں، جب بھی تم پر کوئی مصیبت پڑے، جب کسی مصیبت، دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، تو ہم اہل بیت کی جانب رجوع کرو، ہم سے مدد مانگو۔ لیکن ہم اہل بیت پر جب بھی کوئی کڑوا وقت آتا ہے تو ہم اپنی دادی فاطمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور عملی طور پر یہ کر کے دکھایا اہل بیت علیہ السلام نے۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام جب مریض ہوتے، علیل ہوتے ہیں، تو بلند آواز سے تمام اصحاب کی موجودگی میں امام محمد باقر نے فرمایا المستغاث بک یا فاطمہ، اے میری ماں فاطمہ، میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، مجھے شفاعت عطا کیجئے۔ ایک معصوم امام، حجت خدا، اپنی عملی سیرت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کا درجہ کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ واقعاً سوائے معصوم کے اور کوئی فاطمہ کو درک ہی نہیں کر سکا۔